رحیم بیان حضرت صالح علیہ السلام۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، انہوں نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود کے اور ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو اثر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ معجزہ دکھلاؤں؟ کیا دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اس وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے صالح تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھاویں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی، ماں ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد میں ایک ساتھ کہ اس نے ایک بچہ جنم دیا اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً اس چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے، اس اونٹنی نے اس چشمہ کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دوہ کر گھڑے اور مشکیں بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی میں ہر ایک اونٹنی دودھ میں پانی مت ملائیں اور اسے پئیں، اور اس طرح وہ اس کا دودھ پینے لگے۔ اور جس روز دودھ دوہا جائے اور ایک دن ان کا ہو جس دن دودھ نہ دوہا جائے۔ حق باری اللہ نے فرمایا قال ھذہ ناقۃۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوھا بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم۔ ترجمہ، اور کہا یہ اونٹنی ہے، اس کو کسی طرح سے مت چھیڑنا ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جاوے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جاویں۔
اور یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب نازل کرے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت حفاظت سے رکھتے تھے اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ سب مالدار ہو گئے۔ اور اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ مرضی الہی سے اس مہینے میں جنہوں نے 9 عورتیں تھیں اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے اس سبب سے اس کی کوئی فرزندی نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا، اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا شہزور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کی حضرت صالح علیہ السلام اور اس کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔